ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة والتسلیم علی سید الغر المحجلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. برادران باوقار، آئیے انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں دل کی گہرائیوں سے درود پاک پیش کر لے. پڑھیے بآواز بلند درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ. حضرت مولانا حافظ و قاری جاوید اختر صاحب خطیب و امام مسجد چاندنی بھی تشریف لا چکے ہیں. ان کی بھی تشریف آ چکی ہے. آئیے ایک بار ان کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر سے اس فضا کو معطر و معمر کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت. الحمدللہ یہ بڑی باعظمت محفل ہے جس میں ہم اور آپ مشترکہ طور پہ شریک ہیں. مجھ سے پہلے ایک عالم نبی سے آپ نے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کو سماعت فرمایا. لیکن اس گنجان آبادی میں معدود افراد کی شرکت باعث تشویش. عزیزان گرامی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ذوق سماعت سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ حضرات جلوگر تو ہیں، تشریف تو فرما ہیں، لیکن بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اگر درود پاک اور سبحان اللہ بھی کہتے رہیں تو آپ کے نامۂ اعمال میں بے پناہ اضافہ ہوتا رہے گا. حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی اللسان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان علی المیزان. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بے پناہ پسندیدہ ہے، مگر وہ دو کلمے زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کی ادائیگی، ان کو پڑھنا، اور میزان عمل پر بہت بھاری ہے. وہ کون سی کلمے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ وسبحان اللہ العظیم. تو عزیزان گرامی، آپ لفظ سبحان اللہ
اگر کہتے رہیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کے نامۂ اعمال میں اس قدر اضافہ ہوگا. بعض اقوال میں مروی ہے کہ میزان عمل کو یہ کلمات بھر دیتے. تو اگر ہم اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ کہتے رہیں تو یقین جانیں ہمارے نامۂ اعمال کے لیے بے پناہ مفید ثابت ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، میلاد پاک کی محفل ہے یہ. اس کی فضیلتوں سے ہم کما حق آشنا نہیں ہے کہ یہ کیسی باعظمت اور کیسی بابرکت محفل ہے. حضرت علامہ ابن جوزی جو اپنے وقت کے جلیل القدر محقق اسلام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف میلاد مصطفیٰ جہاں پہ منعقد یہ محفل ہوتی ہے، اس کے لیے رب کائنات 100 فرشتوں کو اسپیشل طور پہ پیدا فرماتا ہے. ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ پورے 1 سال جس گھر میں میلاد منائی جاتی ہے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں کہ رب کائنات کو اپنے محبوب کا ذکر خیر کس قدر پسندیدہ ہے کہ صرف محفل میلاد جس جا پہ ہو، جس جگہ پہ ہو، جس مکان میں ہو، اس کی زیارت کے لیے 100 فرشتوں کو رب کائنات تخلیق فرما دیتا ہے، جن کی ڈیوٹی اس گھر کی زیارت کرنا، اس مکان کی زیارت کرنا، اس جگہ کی زیارت کرنا جہاں پہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد ہوتا ہے. قربان جائے، اللہ جسے پسند فرماتا ہے ان سے اپنے محبوب کا تذکرہ بھی کرواتا ہے اور اہتمام بھی کرواتا ہے. ہر ایک کی قسمت میں یہ بات، یہ عمل خیر نہیں ہوتی. وہی علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک غریب مسلمان، اسے بڑا شوق ہوا کہ میں بھی محفل پاک میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کروں. لہذا اس شخص نے میلاد پاک کا اہتمام کیا، اپنے علاقے کے لوگوں کو بلایا، مسلمان شریک ہوئے. مگر بڑا غریب تھا، ایک ہی کمرہ تھا، میلاد خانی ہو رہی ہے، مسلمان شریک ہوئے. جتنے لوگ اس کمرے میں بیٹھ سکے بیٹھ گئے، بقیہ لوگ باہر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے میلاد پاک سماعت کر رہا ہے. تو اس مسلمان کے پڑوس میں ایک یہودی فیملی رہتی تھی. اس کی عورت نے دیکھا کہ آج تو میرے پڑوسی مسلمان کے گھر میں یہ کیسی بھیڑ ہے. پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ یہ اپنے پروفٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منا رہا ہے. پتہ نہیں کیوں اس یہودی عورت کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی اور دیکھا کہ مسلمان کھڑے ہیں. اس نے اپنے گھر سے ایک چادر نکالی اور محفل میں کھڑے ہوئے لوگوں کے بیچ میں پھینک دیا. مسلمان سمجھ گئے. انہوں نے کیا کیا کہ اس چادر کو بچھا کے بیٹھ گئے. بہرحال میلاد پاک اختتام پذیر ہوا. صلاۃ و سلام دعاؤں کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. جب صبح وہ عورت یہودی بیدار ہوتی ہے تو بیدار ہوتے ہی اپنے پرسنل سامانوں کو پیک کرنے لگتی ہے. جب اس کا شوہر یہودی دیکھتا ہے کہ ارے میری بیوی یہ اپنے کپڑے لتے ساری چیزوں کو بھر رہی ہے، پیکنگ کر رہی ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے اے میری زوجہ آخر کیا بات ہو گئی کہ تو لگتا ہے کسی سفر کی تیاری میں ہے، اور سفر بھی ایسا نہیں بلکہ اپنے پورے ساز و سامان کو تو یکجا کر رہی ہے. کیا بات ہے؟ کوئی ناراضگی ہو گئی مجھ سے، کوئی خطا ہو گئی مجھ سے، کوئی تکلیف میں نے پہنچایا کہ تو لگ رہا ہے اپنے مائکے جا رہی ہے؟ وہ یہودی عورت کہتی ہے نہیں نہیں، میں
تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، اب ہمارا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ شوہر اور بھی حیران پریشان، معاملہ کیا ہے؟ یہ عورت میری بیوی کل رات میں بخوشی سوئی، صبح اٹھ کے کہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، پھر پوچھتا ہے کہ آخر بتاؤ تو تم کیوں نہیں رہ سکتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہتی ہے کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ کل مسلمانوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا تھا، میرے دل میں تھوڑی سی غیرت جاگ اٹھی، میں نے ایک چادر دے دی، تو رات میں جب نیند میں سوتی ہوں تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک عظیم شخصیت، بہت ہی خوبصورت ذات اقدس میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے یہودی عورت، تو نے میرے ذکر کے لیے ایک چادر پھینکا جس میں میری امت بیٹھ گئی، تیرا عمل اتنا پسندیدہ ہوا میرے نزدیک کہ اب میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ تو جہنم میں چلے گی، اس لیے اٹھ اور کلمہ پڑھ۔ لہذا میں حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر دست مصطفیٰ پر کلمہ توحید پڑھ کے داخل اسلام ہو چکی ہوں، اب جب مسلمہ ہو چکی ہوں اور تو یہودی ہے تو ایک یہودی ایک مسلمان نہیں رہتا، لہذا یہ کہنا تھا اب تیرا میرا ایک ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ مرد یہودی کہتا ہے کہ سن تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں نہیں تو جائے گی، جس ذات نے تجھے کلمہ پڑھایا اسی ذات نے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا، اب تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان۔ قرآن چاہیے، یہ ہے محفل میلاد پاک کا انعقاد۔ عزیزان گرامی، یہ میلاد پاک کی برکت، یہ حصول میلاد پاک کے لذات کہ ایک بیمان شخص بھی تھوڑی سی مدد کر دے، ادب کر دے تو میرے حضور کو گوارا نہیں کہ وہ جہنم میں چلے۔ تو ہم کلمہ گو مسلمان، اپنے نبی کے امتی، پیدائشی مسلمان، اگر ہم اپنے نبی کی تعظیم کے لیے میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کریں تو نبی کی کتنی عطا ہم پر ہوگی، نبی کی کتنی رحمتیں ہم پر ہوگی، نبی کی عنایات ہم پر کتنے ہوں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ محفل ہمیں یقین ہے کہ دیکھنے میں تو مختصر ہے، لیکن وہی لوگ آتے ہیں جن کی قسمت میں اللہ بھلائی لکھا ہوتا ہے، جن سے حضور پاک محبت فرماتے ہیں، انہی کی قسمت میں میلاد پاک کا انعقاد کرانا بھی ہوتا ہے اور شریک ہونا بھی ہوتا ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں۔ عزیزان گرامی، میلاد پاک پہ آج طرح طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، طرح طرح کے کنفیوژن پیدا کیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام نے نہیں میلاد منایا تھا، صحابہ کرام نے جلوس نہیں نکالا تھا، یہ نیا کام ہے، یہ خراب ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعت ہے۔ عزیزان گرامی، اتنے دلائل اس میلاد پاک پہ ہیں کہ اگر میں دلیل دینے پہ آؤں تو پوری شب گزر جائے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مکمل دلیل بھی نہیں ہو پائے گی۔ میں بس تھوڑی سی بات کہہ کے اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ اگر یہ دلیل ہو کہ بہت سے صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا تھا اس لیے میلاد منانا ناجائز، تو میں ہزاروں ایسے کام گنا سکتا ہوں جو صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا مگر آج کرنا باعث ثواب ہے اور ضروری ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ حضور کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے زمانے میں مدرسے ہوتے تھے؟ پہلے بتائیے، پکے مدرسے ہوتے تھے؟ آپ نے سنا ہے کہ حضور صحابہ کرام نے حدیث کی کتابیں چھپی ہوئی باضابطہ کورس میں درسگاہ میں پڑھایا ہو؟
یہ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ نہ صحابہ کے کرام کے دور میں باضابطہ کلاسز ہوتی تھی، نہ صحابہ کرام کے دور میں چھپی ہوئی حدیث کی کتابیں تھیں، نہ صحابہ کرام کے دور میں یہ بخاری شریف، مسلم شریف اجلہ اصحاب کرام کے دور میں تھی، اور نہ یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں یہ چھپی ہوئی زیر زبر والی قرآن تھی، نہ مدرسوں کے جلسے ہوتے تھے، اور نہ ختم بخاری شریف جو آج کل ہر مدرسے میں ہوتی ہے۔ ہزاروں میں لائن لگا دوں گا، اگر معیار یہی رہے کہ جو کام صحابہ کرام کے دور میں ہوا تھا وہی کام کرنا جائز ہوگا، جو صحابہ کے کرام کے بعد ہوگا وہ ناجائز ہوگا، تو ہمارا اور ان کا یا کسی کا بھی سارا کام ناجائز ہو جائے گا۔ پھر مدرسے بند کرنے پڑیں گے، جلسے بند کرنے پڑیں گے، اور بڑے بڑے مدرسوں کے 100 سالہ جشن منائے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب سنی مسلمان میلاد پاک کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ شرک کا گلا کٹ جاتا ہے، شرک کی گردن کٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، اور پیدائش جس کی ہو رہی ہے میرے آقا کی ہو رہی ہے۔ پیدائش ہونا، میلاد کہنا مطلب یہ ہے کہ میرے حضور خدا نہیں ہے، نہ خدا کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، ہم کفر و شرک کا گلا کاٹتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی بشیر القادری صاحب قبلہ۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ۔ عزیزان گرامی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ برکتیں، فضیلتیں، اور ہم ہر سال جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم؟ محفل منعقد ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں، خطبہ کرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتی ہے۔ اس میں کون سا عمل بتا دیں آپ کی ناجائز ہے؟ بتا دینا کوئی عمل ناجائز ہے؟ تو بہرحال برادران ملت اسلامیہ، آج کے اس پورا شوق دور میں امت مسلمہ یعنی ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارے سامنے ہماری کیفیت، ہماری حالت، ہماری استطاعت اور ہماری تعداد، یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، مگر ہمارا معاشرہ، ہمارا قبیلہ، ہمارا سماج، ہمارے محلے، ہمارے گھر، ہماری سوسائٹی، اگر ہم اپنی سوسائٹی پہ غور کر لیں تو ہمیں رونا آتا ہے کہ ہم ایک ایسے نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی ذات اور پرسنالٹی کے مقابلے میں جب سے اس روئے زمین کی تخلیق ہوئی ہے تب سے ایسی ذات نہ دنیا میں آئی ہے نہ قیامت تک آئی ہے، اس نبی کے فالوور ہیں، مگر اس کے بعد بھی ہماری پستی کا عالم کیا ہے؟ نہ ہم دین کے ہیں نہ ہم دنیا کے ہیں، نہ ہمارا مقام یقین مانیے بے عملی کی وجہ سے نہ دین میں ہے نہ دنیا میں ہے۔ کیوں ہے؟ آپ دیکھیں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا کہ اے محبوبہ آپ فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم خدا سے محبت کے دعوے دار، کیا مطلب؟ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرنے والے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ قربان جائے، ہمیں اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم توحید کے علم بردار ہیں، تو یہ ڈائریکٹ نہیں چلنے والا ہے، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، دعوے دار
دعوے کی اصل کیا ہے کہ اگر دعوی محبت خدا ہے تو اتباع نبی شرط ہے. بغیر نبی کے اتباع کیے ہم خدا کی محبت کی دعوے داری ہماری غلط ہے، یعنی دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت. تو اگر ہم نبی کی اتباع کریں گے، نبی کے فالوور بن جائیں گے، تو یقین جانیں اللہ ہمیں پسندیدہ بنا لے گا، برگزیدہ بنا لے گا. اللہ ہمیں اب پیار کرنے لگے گا. کہا جب ہم اپنے نبی کی اتباع کریں، پیروی کریں، فالوور بنیں. اور ہم نبی کی اتباع کیسے کریں گے؟ ہم نبی کی پیروی کیسے کریں گے؟ فالو کا مطلب یہ ہوتا ہے، اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے، پیروی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی پیروی کریں اس کی کاپی، اس کے عکس نقش قدم پا کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. مطلب ہمارے نبی نے جو فرمایا اس حکم مانے، جن چیزوں سے روکا ان سے اپنے آپ کو روک لیں. مگر ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کیا زندگی میں، کن چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے منع فرمایا، کن چیزوں کے لیے ہمیں روکا ہے ہم جانتے ہیں. تو ہم پیروی کیسے کریں گے؟ آج دیکھیں ہم سوشل میڈیا میں فالوور بنتے ہیں، فیس بک پہ فالوور بنتے ہیں، انسٹاگرام پہ فالوور بنتے ہیں، واٹس ایپ پہ فالو کرتے ہیں. دنیاوی شخصیت کو، دنیاوی لوگوں کو اس سے ملتا کیا ہے؟ صرف نفس کی تسکین ملتی ہے اور آخرت کی خرابی ملتی ہے. تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوگری ہوئی، اور جلوگری ایسے موقع پہ ہوئی، ایسے حالات پہ ہوئی جس وقت کہ پوری دنیا میں صرف ظلمت کدے تھے، حالات اتنے نازک ترین تھے پوری دنیا کے کہ ہم اس کا اگر تاریخی جائزہ لیتے ہیں تو خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ملک میں تشریف لائے، جس سماج میں تشریف لائے، جس معاشرے میں تشریف لائے، اس معاشرے کی عکاسی قرآن یوں کرتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ بے شک نبی پاک کی آمد سے پہلے لوگ کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے. کیسی گمراہیوں میں تھے؟ کھلی ہوئی گمراہیوں میں. عزیزان گرامی، کیسی گمراہی؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اس وقت کی تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کریں گے جس دور میں میرے آقا کی جلوگری ہوتی ہے، بعثت ہوتی ہے، جس وقت میرے آقا تشریف لاتے ہیں، میں چند جھلکیاں دکھانا چاہوں گا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت کا معاشرہ لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے. میرے آقا جب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کا معاشرہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے جنہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ حضور میں نے 6 یا 7 سال اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا ہے اور اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو دفن کیا ہے. عزیزان کرام، یہ معاشرہ تھا. جانتے ہیں بیٹے اپنی ماؤں کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا کرتے تھے. یعنی ایک عرب کی کئی شادیاں ہوتی تھی، لیکن جب وہ عربی مرتا تھا تو اس کے عقد میں جتنی بیویاں ہوتی تھیں اس کی ملکیت کے ساتھ، پراپرٹی کے ساتھ اس کی بیویوں کو بھی ان کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، کیونکہ عورت اس وقت جہل ایک پراپرٹی مانی جاتی تھی. اگر مکان یا زمین کی تقسیم ہوتی تھی عورتوں کو بھی تقسیم ہوتی تھی، تو بیٹوں کے حصے میں زمین کے ساتھ ان کی سوتیلی مائیں بھی آتی تھیں. اب یہ بیٹے لے جا کے بازار میں ماؤں کو بیچ دیا کرتے تھے. عزیزان گرامی، جب ایک عورت اگر بیوہ ہو جاتی تھی، معاشرہ اس قدر ظالم تھا کہ اکثر تو انہیں مار ڈالتے تھے. اگر کوئی نرم دل گھر ہے، زندہ بھی رہتے تھے
تو ان کی زندگی بڑی بوجھل ہو جاتی تھی۔ ایک جب بیوہ ہوتی تھی، معاشرہ کیا کہتا تھا انہیں؟ معاشرہ انہیں ابھاگن مانتا تھا، منحوس مانتا تھا۔ مزاج یہ بن چکا تھا کہ ایک بیوہ کی نگاہ میں اگر ہماری چہرے پہ اگر ہماری نگاہ پڑ جائے تو ہمارا پورا دن ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے ملک میں بھی یہ دستور تھا کہ جب ایک شوہر مرتا تھا تو اس کی چیتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، جسے ستی کا رسم کہتے تھے۔ تو عورت بحیثیت ماں ہو یا عورت بحیثیت بیٹی ہو یا عورت کسی بھی شکل میں تھی، سب سے زیادہ ظلم و ستم یہ صنف نازک میں تھا۔ لیکن نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو دیکھے قربان جائیں، جس دور میں عورت ایک بیوہ عورت کال کوٹھی میں زندگی گزارتی تھی، میرے نبی نے 25 سالہ کریت جوانی میں 40 سالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کر کے یہ دنیا کو درس دیا تھا کہ زمانے کے ظالم لوگ سہاگن کو ابھاگن بناتے ہیں، لیکن محمد عربی ابھاگن کو سہاگن بنایا تھا۔ میرے آقا نے 40 سالہ بیوہ سے نکاح کر کے یہ درس دیا تھا کہ یہ بیوہ ہے، انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے، یہ بھی سماج میں زندگی گزارے گی، یہ بھی قابل رشک زندگی گزارے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بڑی جوانی 25 سالہ جوانی میں، جس وقت شباب پہ زندگی ہوتی ہے، اس 25 سالہ جوانی میں 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیا تھا۔ آج دنیا کو وہ نکاح دکھائی نہیں دیتا، ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ ہم جواب دے سکیں۔ آج میرے نبی کی ساتھ میں اعتراض کیے جاتے ہیں کہ محمد عربی نے عورت کو حقوق نہیں دیے، عورت کے رائٹ نہیں دیے، وومن رائٹ نہیں دیے، بچیوں کا استحصال اسلام کرتا ہے، لیکن پوری روئے زمین میں کوئی دکھا دے کہ جس زمانے میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں ایک بیوہ کو اتنا قابل نفرت مانا جاتا تھا کہ اسی کے باپ بھائی بیٹے چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، بس زندگی گزرتی تھی اندھیری کوٹھی میں۔ لیکن ایسی بیوہ ذات سے میرے نبی نے نکاح کر کے یہ ثابت کیا، احسان کیا کہ نہیں کیا؟ جس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر رہے تھے، میرے آقا طرف اٹھے اور فرمایا کہ نہیں، یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہے بلکہ قابل رحمت ہے۔ سن لو میری امتیوں، اگر یہ بیٹی یہ ساتر من النار ہے، یہ ایک قیامت کے دن تمہارے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گی۔ جس کی ایک بیٹی اور جس نے بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے کے نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ، جس کی 2 بیٹیاں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے، جس کی 3 بیٹیاں اس کے لیے جنت کے 3 دروازے، جس کی 4 بیٹیاں جنت کے 4 دروازے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، حضور اگر کسی کی بیٹی نہ ہو، آقا دو جہاں نے فرمایا اگر وہ بیٹی کی خواہش یہ دل میں رہے اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اندازہ لگائیں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت اگر بیوہ ہے تو یہ احسان فرمایا، عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو کہا کہ یہ زحمت نہیں، یہ رحمت ہے، یہ باب الجنان ہے، یہ ساتر من النار ہے۔ ماؤں کو جب اولادیں پیش کیا کرتے تھے تو میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ تم ماؤں کی قدر نہیں کرتے ہو، لیکن یقین جاؤ یہی مائیں ہیں جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر جنت تمہیں چاہیے تو ماؤں کے قدموں کے نیچے جانا پڑے گا۔ لائیے پوری ہسٹری میں دنیا کے دعوے داروں سے آپ سوال کیجئے، ایسا پیارا جملہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے لیے کہا، خدا کی قسم کسی تاریخ میں، کسی مذہب میں اور کسی ریفارمر نے ماں کے لیے اتنا حسین جملہ نہیں کہا جو میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تم جنت چاہتے ہو ماں کی فرما برداری کرنی پڑے گی، ماں کے تلووں کو اپنے سروں پہ رکھنا پڑے گا،
تب تمہیں جنت نصیب ہوگی، ورنہ تمہاری نمازیں ہو، تمہاری حج ہو، تمہاری زکات ہو، یہ سارے اعمال قیامت کے دن تمہارے چہرے پہ مار دیے جائیں گے۔ اگر ماں تم سے ناراض ہے تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا تصور ہے، وَلَا تَقُولُوا لَهُمَا اُفٍّ، کہ ماں باپ کو اف تک کہنے کا ہمیں حق نہیں، یعنی ہمیں اگر چوٹ لگ جائے، تکلیف پہنچ جائے تو زبان سے اف کا لفظ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ پہلے بتا دیجیے۔ یہ اشتراری اختیاری ورڈ نہیں ہے، اشتراری ہے۔ اگر جاتے جاتے گر جائیں ہم تو اف کی آواز پیدا ہوگی، یہ اس میں قابو نہیں ہے ہمارا، یہ آٹومیٹک آواز ہماری زبان سے نکل جائے گی۔ لیکن آپ یقین جانیں ماں باپ کی عظمت وہ ہے کہ قرآن نے، اسلام نے یہ حق بھی چھین لیا ہے اولادوں سے کہ اگر ماں باپ تمہیں تکلیف دے تو تم اف بھی کہنے کے حقدار نہیں، اگر اف بھی ان کی دیے ہوئے تکلیفوں میں کہہ دیا تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ یہ عظمت دیا ماں باپ نے قرآن کو۔ میرے آقا نے کہا جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، قربان چاہیے۔ بحیثیت بی بی میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جانا آپ نے یہ عظمت میرے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ جس حیثیت سے عورت ہے وہ قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے، اور اتنی عزت دی میرے نبی نے کہ دیکھیے قرآن خانہ کعبہ اس روئے زمین پر سب سے محترم عمارت ہے۔ سب سے محترم عمارت کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے نا؟ اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ غلاف میں رکھتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کی تکریم کی وجہ سے، اس کے ادب کی وجہ سے ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، حج میں طواف کعبہ کرتے ہیں۔ ایسی محترم عمارت اسے غلاف میں ہم ڈھک کر رکھتے ہیں۔ قرآن سب سے محترم کتاب ہے، اسے ہم غلاف میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کی بیٹیاں بھی بہت قابل تکریم ہے، قابل عزت ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حجاب میں رکھتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو باپردہ رکھتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو ہر ایک کی نظروں کا نوالا نہیں بنانا چاہتے، اس لیے اسلام نے اپنی بیٹیوں کو حجاب کا تحفہ دیا۔ حجاب پہ اعتراض کرتے ہو، حجاب پہ سوال پیدا کرتے ہو، یہ بیٹیوں کی عظمت ہے۔ خانہ کعبہ باوقار حجاب میں، کتاب مقدس قابل تکریم غلاف میں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اتنی قابل تعظیم ہے، اتنی قابل تکریم ہے کہ اسلام یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ محرم کے علاوہ کسی کی نکاح بھی ہماری بیٹیوں پہ پڑے۔ یہ عظمت ہے، یہ قید نہیں ہے، یہ عظمت ہے۔ اتنی عظیم الشان ہستیاں عزیزان کرام، آپ نے دیکھا حضور کی آمد کا، حضور کی میلاد کا فائدہ کس قدر پہنچا۔ ہم انہی چیزوں کا تذکرہ میلاد النبی میں کرتے ہیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں بھی حضور کی ذات سے آگاہ ہو جائے اور ان کے دل میں عشق نبی پیدا ہو، اور عشق نبی ہی اصل ایمان ہے، عشق نبی ہی روح ایمان ہے، عشق نبی ہی اصل ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے ابھی میرے بعد حضرت مولانا جاوید اختر صاحب کا خطاب ہوگا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میلاد پاک منانے کے فائدے یہ ہیں۔ آج نبی کی تعظیم، نبی پہ اعتراض کہ ہم جواب تک نہیں دے پاتے کیونکہ ہم اپنے نبی پاک کی سیرت سے واقف ہی نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا کی بارے میں سرچ کرنے کا وقت ہے۔ کھلاڑی ہو، ہمارے بچے جانتے ہیں، کوئی فلمی ایکٹر ہو اچھی طرح جانتے ہیں، اور پرسنالٹی ہو، ماڈل ہو، دنیا کی عظیم پرسنالٹی ہو، ہم فالو کرتے ہیں انہیں انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، اور انہیں لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ مگر اگر ہمیں توفیق نہیں ہے تو اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اپنے نبی کے بارے میں جاننے کی توفیق نہیں ہے۔
اپنے نسلوں کو بتانے کی توفیق نہیں ہے۔ یقین جانیں اگر ہم نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے، ان جلسوں میں علماء کرام سے اپنی نبی کی شخصیت کو نہیں سنیں گے، تو نہ ہمارا ایمان بچے گا، نہ ہمارا کوئی عمل میدان حشر میں کام آئے گا۔ اس لیے کہ دین کیا ہے آخر؟ دین کہتے کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ آخر مذہب اسلام کیا ہے؟ میں نے صرف ایک جواب دیا، صرف عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہی اصل دین ہے۔ آپ دیکھیں نماز کیا ہے، قرآن پاک میں پوری تفصیل ہے، لیکن ہم ادائے مصطفیٰ کی کاپی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ایک ایک اداؤں کو حدیث پاک نے محفوظ کر لیا ہے، اور اگر نماز کی حقیقی تشریح توضیح جاننا چاہیں تو قرآن میں تو صرف اتنا ہے کہ اے ایمان والو تم نماز قائم کرو، مگر کیسے قائم کریں یہ تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی ہے۔ ہمیں آنا پڑے گا حدیث میں کہ اے حدیث سے، اے بخاری شریف تو بتا کہ نماز کیا کی شکل کیا ہے، انداز کیا ہے، تو حدیث پکار اٹھے گی، بخاری شریف ہم سے مخاطب ہو کر وہ کتاب کہے گی فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، یعنی نبی پاک نے نماز ایسے ایسے اس انداز میں پڑھی۔ تو آپ بتائیے نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہوا کہ نہیں؟ قرآن نے تو کہہ دیا اے ایمان والو روزہ تم پر فرض رکھ کیا گیا، یہ تو نہیں کہا کب کیسے کیا۔ اگر ہم یہ سوال کریں کہ قرآن سے ثابت کر دو کہ کتنے ٹائم سے کیسے کیسے اور سحری اور یہ کی کیا، تو جب ہم قرآن سے نہیں سمجھ پائیں گے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو جب ہم پوچھیں گے کہ اے بخاری شریف تو یہ بتا دے کہ اسلام تو ہم پہ روزہ فرض کرتا ہے، کیسے آخر ہم روزہ رکھیں، ادائے روزہ کیا ہے؟ روح حدیث پاک پکار اٹھے گی ہاکذا صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اسی انداز میں ایسے ایسے روزہ رکھا تھا۔ تو ہم روزہ رکھنے میں بھی نبی کی کاپی کرتے ہیں، نبی کی اداؤں کو دوہرا دیتے ہیں، اسی کا نام روزہ رکھ گیا ہے۔ ہے کیا دین؟ صرف ادائے نبی کو دہرانا۔ اب اسے نماز کہہ لیجئے، روزہ کہہ لیجئے، حج کہہ لیجئے، زکوٰۃ کہہ لیجئے، جو بھی ہے یا تو قول مصطفیٰ ہے یا تو فعل مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے۔ تو ہم نبی کی اگر اتباع نہیں کریں گے تو ہم خدا کے محبت کی دعوے داری بھی نہیں کر سکتے۔ برادران ملت اسلامیہ آپ دیکھیں ہم دین سے کس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے اس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں کہ صرف دنیا کی ہمیں فکر ہے۔ اس دنیا میں لیمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور اس لیمیٹڈ ٹائم کا بھی اس ٹائم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں بھی تقریر کر رہا ہوں نیچے اتر پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، پہلے بتائیے۔ اس کی گارنٹی ہے؟ آپ بیٹھے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا کے لیے ہم اپنے تن من دھن کو لگا دیتے ہیں، اور جتنے بھی حرام کمانا ہو، حرام کھانا ہو، جھوٹ بولنا ہو، وہ ساری گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے دنیا بنا دیا، دنیا بنا لیا۔ ارے میرے بھائی، ہم پیدا اس لیے کیے گئے ہیں اس مختصر سی مدت کے لیے کہ ہمیں ایک ایسی جگہ رہنا ہے، ایسے مقام پہ رہنا ہے جہاں کبھی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، نہ ہی وہاں انتہائی زندگی ہے۔ اس لامحدود زندگی کی تیاری اس زندگی میں کرتے ہیں، مگر اس لامحدود زندگی کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، اور اس زندگی میں ہم اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ ہمیں خبر ہی نہیں۔ دینداری آئے گی کیسے؟ توفیق خیر ہمیں ملے گا کیسے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب الحلال
فریضۃ علی کل مسلمین کہ حلال رزق کو طلب کرنا، حلال رزق کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ مال ہونا چاہیے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ یقین جانے میرے عزیزان گرامی کہ ایک لقمہ حلال کھانے کا جو اثر بد پڑتا ہے وہ یہ کہ ہم سے توفیق خیر رب کائنات چھین لیتا ہے۔ ایک لقمہ بھی اگر ہمارے شکم میں حرام کا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک لقمہ بھی حرام کھائے گا 40 دن کی نماز اس کی نہیں ہوگی اور 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک بزرگوں کی محفل تھی بہت عظیم الشان، سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کسی محفل میں اور گفتگو میں مصروف تھے۔ علامہ ابن جوزی نے اسے بھی تحریر فرمایا ہے۔ اور بزرگوں کی محفل کے بغل میں کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے۔ گیند جو ہے اچھل کر کے ایک بچے سے بیچ بزرگوں کی ولیوں کی محفل میں وہ گیند چلا گئی۔ اب سارے بچے ادب سے سر جھکا لیے۔ ارے بھائی، ان بزرگوں کے پاس کون جا کے اپنی گیند لے کے آئے گا؟ دیکھتے ہیں نا کچھ بچے باادب ہوتے ہیں، سب جھکائے ہوئے، ہمت نہیں کہ کوئی بچہ آگے بڑھے، کھیل رک گیا، اسٹاپ۔ اسی میں سارے بچے خاموشی، ایک بچہ بولا، حالانکہ وہ بھی انہی بیٹھے ہوئے بزرگوں میں ایک بزرگ کا بیٹا تھا، ایک ولی کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا ارے بھائی کھیل کیوں روک دیا تم نے؟ سارے بچوں نے کہا اس لیے روک دیا کہ اب ان بزرگوں کی محفل میں ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کے لائیں۔ وہ کہتا ارے اسی کے لیے روک دیا، سنو میں لے کے آتا ہوں۔ وہ بزرگ کا بچہ گیا، محفل میں گھس گیا، نہ سلام نہ دعا، ایسے جھپٹا بال کو اور لے کے چلا آیا۔ تو جس ولی کا وہ بچہ تھا وہ بہت شرمندہ ہو گیا، سارے بزرگوں کو دیکھنے لگے۔ تو وہ خود انہوں نے اپنی زبان کو کھولا، کہا مجھے یقین ہے کہ میری آج شرمندگی ہوئی میری اپنی اولاد کی وجہ سے کہ یہ بچہ بڑا بے ادب ہے اور بڑا گستاخ ہے، اسے اپنے بڑوں کا ادب بھی نہیں معلوم۔ تو انہوں نے واقعہ بیان کیا، اس کی ذمہ داری میری ہی سر ہے، کیوں کہ میرے اوپر ایک دور ایسا گزرا تھا کہ ہفتوں ہو گئے تھے کھانا کھائے ہوئے، فاقہ کشی چل رہی تھی، مگر ایک دن اتفاق سے میرے پڑوس سے ایک صاحب نے کھانا بھیج دیا۔ میں اور میری اہلیہ ہم کئی دنوں کے بھوکے تھے، ہم نے بھوک کی آگ میں یہ تحقیق نہیں کی کہ جس نے کھانا بھیجا ہے وہ عقل حلال کرتا ہے یا حرام کھاتا ہے، یہ کھانا جو بھیجا ہے حرام پیسے کا ہے یا حلال پیسے کا ہے۔ ہم دونوں نے بھیک کی شدت میں سے تڑپ رہے تھے، کھانا آیا، غنیمت جا کے کھا لیا ہم دونوں نے، اور کھانا کھانے کے بعد سو گئے ہیں۔ سونے کے بعد اسی رات مجھے شہوت ہوئی اور اسی شہوت کی دین ہے کہ یہ میرا بچہ پیدا ہوا، اور اسی کے بعد یہ گستاخ ہو گیا۔ تو انہوں نے اقرار کیا کہ جس رات یہ پیدا ہوا ہے اس رات میرے شکم میں، بعد میں پتا چلا کہ فلاں کا رزق حلال نہیں بلکہ رزق حرام تھا۔ اس حرام نوالوں کی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہم نے حرام کھا لیا تھا ہمارا بچہ بھی نافرما بردار ہو گیا، بے ادب ہو گیا، گستاخ ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ولی جب ایک دن ناجائز اور رزق حرام کھا لے تو اس کی اولاد نافرما بردار ہو جائے، تو ہمارا اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ عزیزان گرامی، ہم جتنی بھی محنت و مشقت کر لیں اور حرام جمع کریں گے تو یہ مال حرام کا سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولادیں ناخلف ہو جاتی ہیں، ہماری اولادیں نافرما بردار ہو جاتی ہیں۔ ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں نے، فلاں کے بیٹوں نے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ یہ وہی اولادیں ہوتی ہیں جن کے ماں باپ نے
حرام جمع کر کے ان کی پرورش کی ہوتی ہے. اس لیے کہ جب مال حرام سے بچوں کی پرورش ہوگی تو اس وجود میں خیر داخل نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ شر ہی داخل رہے گا. ان کی نگاہ میں نہ ماں باپ کی عظمت ہوگی، نہ دین کی عظمت ہوگی، نہ ملک کی عظمت ہوگی. عزیزان محترم، اس لیے ہمیں سب سے پہلی چیز یہ کہ شکم میں جو دانہ ڈالے وہ حلال ڈالے. جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، چوری کر کے، کسی کو بیوقوف بنا کر اپنے کاروبار کو چلانا، انلیگل طور پہ بزنس کو کرنا، اس سے منافع جو ہوتے ہیں وہ حرام کے ہوتے ہیں. اور حرام کا جب مال جمع کریں گے نہ ہماری زندگی میں چین و سکون ہوگا، نہ ہماری آخرت میں، نہ ہماری ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور مارے حرام سے ہم جتنے بھی نیکیاں کر لیں، چاہے جتنے حج کر لیں، عمرے کر لیں، کروڑوں زکات دے دیں، یقین جانیں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مال حرام سے نیکیاں کرنا یا زکات نکالنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا. آپ اندازہ لگائیں. تو اس لیے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کم کھائیں لیکن حلال کھائیں. جو رزق کمائیں اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہ ہو. اگر یقین جانے ایک لقمہ بھی ہم نے حرام کا کھا لیا تو اس لقمے سے جو خون ہماری باڈی میں بنے گا اور جو گوشت بنے گا، جب تک وہ گوشت رہے گا ہماری نہ نماز ادا ہوگی نہ ہماری دعائیں ادا ہوگی. حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بیابان میں دیکھا کہ ایک شخص بھی زارو قطار رو کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری سن لے. اور گھنٹوں سے وہ دعا کر رہا ہے، اتنا رو رہا ہے. مجھے تکلیف ہوئی. میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے مولا، تیرا یہ بندہ اس قدر زارو قطار سے رو رہا ہے، اس کی ہچکیاں بن گئی ہے، کیوں نہیں اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ سن، اگر یہ میرا بندہ روتے روتے مر بھی جائے تو میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ جو رزق کھا کے بیٹھا ہے وہ حرام کھایا ہے، اور جس شکم میں رزق حرام ہو میں اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا. آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم ایک طرف تو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم حرام کما رہے ہیں کہ حلال کما رہے ہیں، لیکن پتا چلا آج میرے محلہ میں سفر، بڑے بڑے نیک کام، اور گھنٹوں مسجدوں میں بیٹھ کے دعائیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ بھائی بہت سارے لوگ ہم لوگوں سے بھی ملتے ہیں کہ وہاں صاحب کیا بات ہے، مفتی صاحب کیا بات ہے کہ ہم اتنا دین پہ خرچ کرتے ہیں، جیسا ایسے بیان کرتے ہیں جیسے دین پہ کتنا بڑا احسان کرتے ہیں. اتنے بار درگاہ شریف گئے، فلاں بزرگ میں گئے، عمرہ کرنے گئے، لیکن اللہ میری دعا سنتا ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذریعہ معاش میں کہیں نہ کہیں سے حرام پیسے آ رہے ہیں، اور جب تک حرام پیسے ہمارے پاکٹ میں رہیں گے ہم نہ دین کے ہوں گے نہ دنیا کے ہوں گے. ہماری دنیا بھی تباہ ہوتی ہے. ہم برسوں محنت کر کے کماتے ہیں لیکن حالات کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پتا چلا بیوی کو کینسر ہو گیا، خود کو کینسر ہو گیا، نہ جانے کتنی بیماری ہو گئی. ہمارے لاکھ حرام کمائے تھے اور 10 لاکھ محنت کے نکل جاتے ہیں. اس لیے ہمیں سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو رزق کمائیں وہ حلال کمائیں، اس لیے کہ حلال ہی پہ ہماری دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی بھی ہے. برادران ملت اسلامیہ، حضور پاک کی اتباع ہی سے ہماری ساری دنیا اور آخرت سنورنے والی ہے. ہم دنیا میں اس قدر غرق ہو گئے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں دکھائی دیتی ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اے ایمان والو بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. کیا مطلب ہے؟ ہمیں خود بھی بچانا اور اپنے بچوں کو بھی بچانا. جہنم کی آگ سے ہم پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے. خود اپنے آپ کو بچا لینا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں،
ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بیوی ہیں، ان سبوں کے اعمال کا جواب ہمیں میدان حشر میں دینا پڑے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اس کی تشریح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے کہ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ قیامت تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، اور ہر چرواہے سے قیامت کے دن اس کے ریوڑوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چرواہا مطلب دیکھا ہے نا کہ ایک چرواہا جس کے انڈر میں چند ریوڑ جانوروں کے ہوتے ہیں، بکریاں چلا رہا ہوتا ہے یا اور بھی کوئی جانور چلا رہا ہوتا ہے، جب اس کی بکریوں میں سے کوئی جانور یا بھیڑ نکل کے کسی کی کھیتی میں منہ ڈالتی ہے تو کھیت کا مالک بکریوں کو نہیں مانتا ہے بلکہ چرواہے کو پیٹتا ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں آپ؟ تو اسی طرح ہماری اولادیں جو ہماری ریوڑ ہے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے اعمال کا جواب ہمیں میدان حشر میں دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے اولاد کی نعمتوں سے نوازا، تیرا بیٹا شرابی کیوں بنا، تیرا بیٹا زانی کیوں بنا، تیرا بیٹا گناہوں کے اڈے پہ گر جاتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، پہلے ہم نیک بنے، ہمیں دیکھ کر ہماری اولادیں کاپی کرتی ہیں۔ پتہ چلا ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہماری اولادیں کیا پڑھیں؟ آپ نے سنا ہے نا کہ شریعت کے ایک ایک مسئلے اس میں کافی حکمتیں ہیں۔ فرض حکم ہے کہ مسجد میں پڑھے تو زیادہ ثواب، لیکن نوافل اور سنت کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ مسجد سے زیادہ ثواب سنتوں کا اپنے گھر میں پڑھنے سے۔ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ یعنی جو ہم سنت گھر میں پڑھیں گے اس کا ثواب زیادہ ملے گا بنسبت مسجد میں پڑھنے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم گھر میں پڑھیں گے ہمارے بچے دیکھیں گے کہ ہمارا باپ تو نماز پڑھ رہا ہے، ایسے پڑھ رہا ہے، اس انداز میں پڑھ رہا ہے، میرے بچوں کو شوق ہوگا، میرے بھائیوں کی خیرت جاگے گی، میری بیوی بھی سوچے گی کہ نہیں میرا شوہر نمازی ہے، ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ماتحت جو لوگ ہیں ہمیں ان کے اعمال کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور ان کے اعمال سبریں گے کیسے؟ جب ہم خود باعمل بنیں گے۔ ہم باعمل کیسے بنیں گے؟ جب ہم دین کو جانیں گے، جب ہم دین کو پڑھیں گے۔ ہمیں تو دین کی کوئی معلومات ہی نہیں۔ آپ بتائیے، جس نبی دو جہاں نے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، کہ علم دین کا حاصل کرنا بقدر ضرورت ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا بقدر ضرورت فرض ہے، اور اسی فرض پر سارے فرائض ڈیپینڈ ہیں۔ اگر ہم نے علم دین کو نہیں جانا، اس فرضیت کی ادائیگی نہیں کی، تو نہ ہماری نماز صحیح ہوگی، نہ ہمارے روزے صحیح ہوں گے، نہ ہمارے حج صحیح ہوں گے، نہ ہمارا عمرہ، نہ ہماری زکوٰۃ، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں کیا فرض ہے، نماز کی کیا شرطیں ہیں، نماز کب باضابطہ ہو جاتی ہے، نماز سے کب ایک بندہ نکل جاتا ہے۔ نہ ہمیں طہارت کا صحیح سے علم، نہ نماز کے فرائض کا علم، نہ نماز کے واجبات کا علم، نہ نماز کے سنن کا علم۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ ہم نے سب کیا ہے، لیکن جو سب سے اعلیٰ، سب سے اصل، سب سے بڑا ہم پر فرض تھا کہ ہم دین کو سیکھیں، بقدر ضرورت پڑھے، لیکن ہم نے اس کام کو نہیں کیا۔ آپ بتا دیں، ہمیں بقدر ضرورت علم دین ہم نے حاصل کی نہیں کی؟ ہم نہیں جانتے ہیں کہ فرض کیا ہے۔ مثال، اور ہمارے ذہن میں ایک کیڑا چلتا ہے دماغ میں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں ارے یار نماز پڑھ لو، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھے گا تو ہم جواب دے دیں گے یا اللہ ہم نہیں جانتے تھے، اس لیے جیسے آیا ویسے کر لیے۔ جانتے قیامت کے دن ہم اس سے نہیں بچ سکتے،
کیونکہ جاننا فرض ہے. قیامت کے دن اگر ہم نہیں جانیں گے دنیا میں، اگر ہماری نمازیں نہیں ہوئی ہوں گی تو یہ کہہ کے میدان حشر میں ہم نہیں پڑھ سکتے کہ اللہ ہم نہیں جانتے تھے، تو پھر ہمیں ڈبل کوڑے پڑیں گے. اور رب کائنات کہے گا کہ ان میں تین تو نے نہیں جانا، یہ ایک گناہ، دوسرا نہیں جاننے کی وجہ سے تیری عبادت صحیح نہیں ہوئی، یہ دوسرا گناہ. عزیزان گرامی، ہم دو گناہ لے کے پھر رہے ہیں، نہ جاننے کی وجہ سے ڈبل گناہ. آج دیکھیں لوگ شوق میں حج کرنے چلے جاتے ہیں لیکن نہ حج کے ارکان کا پتہ، نہ پروسود کا پتہ، نہ انداز کا پتہ. تو اسی لیے کہا ہے بچپنے سے ہم اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں اور ایسا بنائیں کہ جاننے کا عمل جاری رہے. تو اس علم دین کی بقدر ضرورت سیکھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں داخلہ لیں یا ہم مفتی بنیں یا ہم عالم بنیں، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم جانکاروں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو، تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں معلومات نہیں. لیکن جانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ، ہر کام کے بارے میں ہم معلومات کرتے ہیں، مگر صرف دین کے بارے میں ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم معلومات کریں. ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، مجھے جانا ہے بنگلور، تو ہم پر شرط کیا ہے بنگلور کے لیے کہ پہلے میں یہ جانوں، یہ جاننا بھی علم ہے نا کہ بنگلور کہاں پہ ہے، کلکتے سے کتنی دور ہے کہ نہیں؟ یہ بھی علم ہوا کہ نہیں؟ ہمیں یہ جاننا پڑے گا نا کہ بنگلور جایا کیسے جا سکتا ہے، یعنی فلائٹ سے یا ٹرین سے یا بس سے. یہ بھی ایک علم ہے نا، نالج ہے نا. میں جانوں گا نا، جانوں گا کہ نہیں جانوں گا. تیسرا یہ کہ کہاں سے کیسے جائیں، کتنی دوری ہے، تو جانے کے عمل کو سیکھوں گا، علم حاصل کروں گا تبھی نہ بنگلور پہنچوں گا. کہیں ایسا کر دوں کہ میں نے ابھی سوچا کہ بنگلور جا رہا ہوں اور نہ کچھ معلوم ہمیں، نہ ہم نے کسی سے پوچھا، سیدھا سیالدہ اسٹیشن میں گیا، ایک ٹرین دیکھا، اس میں بیٹھ گیا اور پتہ چلا کہ ہم پہنچ گئے کنیا کماری. اب وہاں اترا تو پوچھ رہا ہوں بھائی یہ بنگلور شہر ہے، تو جس سے پوچھوں گا ایک جھاپڑ مارے گا، کہے گا بے نالائق تو کنیا کماری میں پہنچ گیا ہے اور تو یہاں آ کے پوچھ رہا ہے کہ یہ بنگلور شہر ہے. تو اس وقت ہمیں کتنا افسوس ہوگا، اس وقت کتنا افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ میں یہ کہاں پہنچ گیا، میں منزل سے بھٹک گیا. منزل مقصود تو ہمارا بنگلور تھا لیکن ہم کنیا کماری کسی انجان شہر میں آ کے بھٹک رہے ہیں، نہ ہمیں منزل ملی. تو پتہ کیا چلا، اس وقت دل کہے گا کہ اے وفاء المصطفیٰ اگر تجھے منزل بنگلور حاصل کرنی تھی تو پہلے بنگلور جانے کے پروسیڈ کو سیکھا ہوتا تو آج یہاں تڑپتا نہیں، آج یہاں بھٹکتا نہیں، آج کفے افسوس کو تو نہیں مل رہا ہوتا. تو جب ہم یہ علم سیکھ لیتے، اور جو سیکھتا ہے وہ اپنے منزل پہ پہنچ کے مسکراتا ہے. اسی طرح ایک دنیاوی سفر کے بارے میں اگر ہم نہیں جانیں گے تو بھٹکیں گے. ایک کاروبار ہم نے بچے کو دیا، میرا بچہ نے کہا کہ ابا میں کاروبار کروں گا، 10 لاکھ کا اماؤنٹ نکال کے اسے دے دیا. بتائیے ایسے ہی دے دیا، وہ گیا ایک دکان کھولا، پتا چلا دوسرے مہینے میں جو ہمارا کیپٹل تھا ختم ہو گیا. پوچھا بابو کتنا پروفٹ؟ کہا بس سب ختم. کیوں؟ اس لیے ختم کہ اس نے سیکھا نہیں تھا وہ کاروبار، ہے نا، جانکاری نہیں کی تھی. تو دنیا کے جس کام میں اگر آپ جانکاری نہیں کریں گے لاس اٹھائیں گے، بھٹک جائیں گے، کبھی افسوس کو ملیں گے، افسوس کریں گے، حاصل کچھ نہیں ہوگا. جتنا بھی کرے تو جو منزل سب سے آخری منزل ہے، جسے آخرت کی منزل ہم کہتے ہیں، جس منزل میں ہمیشہ رہنا ہے ہمیں، جو قبر سے جس کا راستہ شروع ہوتا ہے. بتائیے اس رات کی معلومات، اس راستے کی ہمیں معلومات کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے. ہم ایسے ہی اپنی آخرت کو حاصل کر سکتے ہیں، بغیر سیکھے ہوئے کبھی نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، بہت سارے تجربات ہیں
میں ایک مسجد میں گیا, ایک جماعت ادا کی, نماز ادا کیا میں نے, تو دیکھا کہ ہماری جماعت کے, ہماری سب کے سامنے ضعیف العمر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. تو اکثر جماعت میں بھی سامنے نگاہ پڑ جاتی ہے, تو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھنے کا, سجدے میں جانے کا انداز, جب سجدے سے سر اٹھایا, بوڑھے تھے, دیر میں وہ سر اٹھاتے تھے, تو دیکھا کہ ان کی انگلیاں جو ہے نا ایسے ہیں, کھڑی ہیں, یعنی سجدے میں یہ پیر کی انگلیوں کا پیٹ لگنا, ایک انگلی کا پیٹ لگنا فرض ہے اور 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب ہے. فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا, سرے سے آپ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. اور 3 انگلیاں نہیں ہوگی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ. تو وہ چچا جو ہے ایسے نماز پڑھ رہے تھے, تو میں نے کہا کہ چچا نماز جب ختم ہو گئی, صلاۃ و سلام ہو گیا, تو وہ بیٹھے رہے, کچھ وظائف پڑھتے رہے. میں بھی تھا, میرے دل میں اشتیاق تھا کہ میں بات کروں, ان کو سمجھاؤں, چونکہ مجھ پر فرض ہے, ہو سکتا ہے اصلاح ہو جائے ان کی. میں نے کہا چچا جان معذرت کے ساتھ آپ یہ بتائیے کہ آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں میں تو ایسی ہی نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا کتنے؟ کہا میں 30 سال سے اس مسجد کا متولی ہوں اور میں ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں. آپ کی انگلیاں؟ کہا جوانی سے. میں نے کہا خدا کی قسم آپ کی نماز نہیں ہوگی. جب میں نے کہا خدا کی قسم آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر ایسے ہی پڑھتے ہیں, وہ میرے اوپر غصہ ہو گئے. کہا اے مولوی صاحب بہت سمجھاوت, ٹھیک ہے ہم 30 امام بدل چکے, تو آ کے ہمیں بتاوت ہو, یہ ہماری نماز کا ہی ہوئی. بڑی بات, اور مجھے غصہ آیا. میں نے کہا نہیں ہوئی بھائی آپ. پھر بات بڑی, امام صاحب کے حجرے میں گئے. میں نے کہا امام صاحب ان کو مسئلہ تو بتائیے. یہ اڑ گئے کہ ہماری نماز ہو رہی ہے. کہ 30 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھ رہے. میں نے کہا امام صاحب بتائیے 30 سال میں اگر ایسے ہی شخص نے نماز پڑھی ہے تو کیا نماز ہوگی؟ اس نے میرے دادا کی لکھی ہوئی بہار شریعت نکالا اور کہا کہ دیکھ لو اس میں. تو عزیزان گرامی یہ ہوتا ہے. اب وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارے میں معلوم نہیں رہا, نماز تو ہو ہی جائے. ہم نے کہا ارے معلوم کرنا تو تمہیں فرض تھا نا, نہیں معلوم کر کے سوچتے ہو کہ نماز ہو گئی, نہیں ہوگی. عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیں کہ علم دین کس قدر ضروری ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نماز پڑھ بھی رہے تو نہیں ہو رہی ہے, زکوٰۃ دے بھی رہے تو نہیں ہو رہی ہے, حج پہ جا رہے تو ادا نہیں ہو رہی ہے. یہ کیوں؟ علم دین فرسٹ اسٹیپ ہے, بنیادی چیز ہے. اس لیے اگر ہمیں آج بھی فرض ہے, اگرچہ ہم بڑھاپے کی منزل میں ہیں, لیکن آج تحیہ کرنے کہ ہمیں علم دین بقدر ضرورت سیکھنا ہے, کوئی مشکل نہیں. اپنے محلے کے امام کو پکڑ لیجیے. آپ ہزاروں دنیا میں خرچ کرتے ہیں, چند پیسے خرچ کیجئے, متعین کیجئے, سیکھیے اور اپنے نونہالوں کو علم دین سکھائیے. ورنہ یہ دین اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہمارے گھر میں نہ دین, اور جب ہم سے دین سے جب دور ہو جائیں گے تو تعداد ہمارے لیے کافی نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم نے دنیا میں حکومت کی ہے, ہم نے اسپین میں حکومت کی, وہ اسپین جہاں پہ مسلمانوں نے 700 سالہ تقریباً حکومت کی, آج بھی اس اسپین کی زمین پر دنیا کی سب سے عالی شان مسجد قرطبہ ہم نے بنایا. ہزاروں مدارس پیدا کیے, ہزاروں مساجد, جس کی مثال نقاشی اور صنائی کے لحاظ سے دنیا میں نہیں ملتی ہے. بزرگوں کے لحاظ سے تو مسجد نبوی شریف ہے, احترام ہے, لیکن نقاشی اور رقبے کے اعتبار سے جو مسلمانان اسپین نے اپنے عظمتوں کے طور پہ جو مسجد قرطبہ بنایا تھا, جانتے ہیں وہ عروج اور اسی اسپین کی دھرتی نے عروج بھی دیکھا مسلمانوں کا. ایک دور تھا چند مٹھی پر مجاہدین اسلام نے پورے اسپین کو حاصل کر لیا تھا, اپنی ایمان کی طاقت پہ عیسائیوں کو نکال دیا تھا. لیکن جب عروج رہا ایسے قدے بناتے رہے, لیکن جب سوال کیسے آیا, جب مسلمانوں سے دین نکلنا شروع ہو گیا, جب دین نکلنا شروع ہو گیا, جب ہماری قوم بے عمل ہو گئی,
تو اللہ کا غضب ایسا ہوتا ہے کہ وہی عیسائی ہم پہ حملہ کرتے ہیں، 1/3 کو قتل کر دیتے ہیں، 1/3 کو ملک بدر کر دیتے ہیں، اور 1/3 مسلمان عیسائیت کو قبول کر لیتی ہے جو پہلے سے بے ایمان تھی، اور مسجد قرطبہ کنورٹ ان دا چرچ، وہی مسجد قرطبہ چرچ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہماری بے عملی ہوتی ہے، تو ہم تعداد سے نہیں ہونے والی، عمل اگر ہمارا بہتر ہے، ہمارے اندر اگر عشق مصطفیٰ ہے، اور جب عشق مصطفیٰ عشق نبی ہمارے سینوں میں پنہا ہے تو سمجھ جائے نبی کا کوئی عاشق نبی کے ایک حکم سے بھی روگردانی نہیں کرے گا۔ برادران ملت اسلامی، آپ اور ہم پر لازم ہے کہ علم دین کو رائج کریں اور سنت نبی کی پیروی کریں، علم دین کو سیکھیں، نبی کی سیرت پڑھیں، اس لیے کہ جتنی بھی معلومات ہم اپنے نبی کے بارے میں کریں گے، دنیا میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو میرے نبی جیسا ہو۔ ہم جتنی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے اپنے نبی سے عشق ہوتا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر مجھ سے سہمن کسی طور میں بھی کسی انداز میں کوئی قول یا فعل صدت ہو گیا جس سے ایمان و عقیدے پہ حرف آتا ہوں تو میں مجمع عام میں اس سے براءت ظاہر کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعت خوانی